نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبالحق انزلناه وبالحق نزل وما ارسلناك الا مبشرا ونذيرا۔ پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، رکوع نمبر 12، آیت نمبر 105، 106، 107، 108 اور 109۔ وبالحق انزلناہ، اور ہم نے حق کے ساتھ اس قرآن کریم کو نازل کیا ہے۔ وبالحق نزل، اور حق سچ کے ساتھ نازل ہوا۔ وما ارسلناک، اور ہم نے نہیں بھیجا ہے آپ کو الا مبشرا، مگر خوشخبری دینے والا، ونذیرا، اور ڈر سنانے والا، وقرآنا، اور قرآن کریم، فرقناہ، ہم نے جدا جدا کیا ہے، فصل فصل کیا ہے، لتقرأہ علی الناس، تاکہ آپ اسے پڑھو لوگوں پر، علی مکث، ٹہر ٹہر کر، ونزلناہ تنزیلا، اور ہم نے اسے آہستہ آہستہ نازل کیا ہے۔ قل آمنوا بہ، آپ کہہ دیجئے کہ تم ایمان لاؤ اس قرآن پر، او لا تؤمنوا، یا ایمان نہ لاؤ، ان الذین اوتوا العلم، تحقیق کے ساتھ جن لوگوں کو علم دیا گیا ہے، من قبلہ، اس سے پہلے، اذا یتلی علیہم، جب پڑھا جاتا ہے ان کے سامنے قرآن، یخرون، وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، روڑیوں کے بل، سجداً، سجدہ کرتے ہوئے، ویقولون، اور کہتے ہیں، سبحان ربنا، پاکی ہے ہمارے رب کے لیے، ہمارا رب پاک ہے، ان کان وعد ربنا لمفعولا، بے شک وعدہ ہمارے رب کا ضرور پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ وَيَخِرُّونَ، اور وہ گر پڑتے ہیں، للاذقان، توڑیوں کے بل، یبکون، روتے ہیں، وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا، اور بڑھ جاتا ہے ان کے عجز، انکساری۔ مذکورہ آیتوں میں کتاب اللہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات کا بیان ہے۔ قرآن پڑھنے والوں کی تعریف ہے، اور فرمایا وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ، ہم نے قرآن کریم حق کے ساتھ نازل کیا ہے، اور قرآن کریم حق پر نازل کیا ہے، حق کے ساتھ پہنچایا ہے۔ نزول قرآن میں کسی قسم کی تغیر تبدل کا تصور بھی نہیں ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب ہے کہ وما ارسلناک الا مبشرا ونذیرا، ہم نے آپ کو صرف خوشخبری دینے والا، ڈرانے والا بھیجا ہے۔ اہل ایمان کے لیے، مسلمانوں کے لیے بشارت، اور اہل کفر کے لیے
ڈرانا ہے عذاب سے، جہنم سے۔ جو آپ کی دعوت اور دعوت حق قبول کرے تو وہ دنیا میں بھی کامیاب ہے، آخرت میں بھی کامیاب ہے، اور جو آپ کی دعوت کو قبول نہ کرے تو وہ دنیا میں بھی ناکام ہے اور آخرت میں بھی ناکام ہے۔ اور جو آپ کی دعوت قبول نہیں کرے گا اس پر آپ غمگین نہ ہو، اس پر غم کی ضرورت نہیں ہے۔ دریا کے اپنے موج سے طغیانیوں سے کام، کشتی کسی کا پار ہو یا درمیان میں، ایک پیغمبر کے ذمہ پیغام رسالت ہوتی ہے۔ وما ارسلناک الا رسولا وما علینا الا البلاغ۔ تبلیغ ایک پیغمبر کے ذمہ ہوتی ہے، ہدایت اللہ کے اختیار میں ہے۔ امت میں بھی ہر امت کی ذمہ داری ہے کہ لوگوں کو دین پہنچائے، دین حق پہنچائے، اللہ کے احکامات پہنچائے، رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پہنچائے۔ جدوجہد پر مکلف ہے، نتیجے پر مکلف نہیں ہے۔ آیات نمبر 106 میں فرمایا وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ۔ ہم نے قرآن کریم کو اسی طرح نازل کیا ہے کہ اس میں فصل ہے، ایک آیت ختم ہونے کے بعد دوسری آیت شروع ہوتی ہے، ایک سورت ختم ہونے کے بعد دوسری سورت شروع ہوتی ہے۔ آیاتوں میں، سورتوں میں تنوع ہے، اوقاف ہے، فواصل ہے، تاکہ لوگوں کے سامنے ٹہر ٹہر کر پڑے، سننے والا سمجھ سکے، حفظ کرنے والا حفظ کر سکے۔ علی مقسن کا معنی ائمہ تفسیر نے یہ لیا ہے کہ قرآن کریم ترتیل اور تجوید کے ساتھ پڑھے، مخارج اور صفات کا مکمل لحاظ کرے اور کمی بیشی کو محسوس نہ کرنے دے، سامعین کو بھی، مخاطبین کو بھی، اور لحن جلی سے لحن خفی سے قراءت اور تلفظ محفوظ ہو۔ مطلب ورتل القرآن ترتیلا، ترتیل اور تجوید کے ساتھ قرآن کریم پڑھنے کی کوشش کریں۔ فرقناہ کا دوسرا معنی یہ ہے جو بعض مفسرین نے ذکر کیا ہے، علامہ الوسی نے، کہ بینا حلالہ و حرامہ، ہم نے اس میں قرآن کریم میں واضح طور پر حلال اور حرام بیان کر دیے۔ فرقناہ کا تیسرا معنی بعض مفسرین نے یہ بیان کیا ہے، فرقنا فیہ بین الحق والباطل، یعنی ہم نے اس قرآن میں حق اور باطل کو فصل فصل کر کے، جدا جدا کر کے بیان کیا ہے۔ اوامر ہے، نواہی ہے، احکام ہے، مواعظ ہے، امثال ہے، قصص ہے، ہر ایک کو علیحدہ علیحدہ بیان کیا ہے۔ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، اور ہم نے اسے توڑا توڑا کر کے نازل کیا ہے۔ تفسیر روح المعانی جلد نمبر 15 آیات نمبر 188 میں علامہ الوسی رحمۃ اللہ علیہ سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے نقل کرتے ہیں کہ قرآن کریم لوح محفوظ سے آسمانی دنیا تک لیلۃ القدر کی رات کو پورا نازل ہوا ہے، اور پھر بیت العزت یا بیت العظمت سے حسب مصالح بواسطہ جبریل
23 سال کے عرصہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک پر نازل ہوا ہے۔ اور ظاہر ہے کہ تنزیل باب تفعیل ہے۔ باب تفعیل کی دیگر خاصیات کے اعتبار سے اس کا ایک معنی یہ ہے کہ کسی کام کو متراخیاً کرنا، اور یہ تراخی پر دلالت کرتا ہے۔ وَنَزَّلْنَا تَنزِيلًا شَيْئًا بَعْدَ شَيْءٍ عَلَى حَسْبِ الْمَصَالِحِ۔ آیات نمبر 107 میں فرمایا قُلْ آمِنُوا بِهِ أَوْ لَا تُؤْمِنُوا۔ خطاب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ کہہ دیجئے کہ تم قرآن پر ایمان لاؤ یا نہ لاؤ، ایمان لانے سے تمہیں فائدہ ملے گا، ایمان نہ لانے سے تمہیں نقصان ملے گا، اور تمہارے ایمان نہ لانے میں میرا کوئی نقصان نہیں، مجھے کوئی ضرر نہیں ہے۔ جن لوگوں کو نزول قرآن سے پہلے علم دیا گیا تھا تو انہوں نے اسلام قبول کیا، وہ قرآن جب ان کے سامنے پڑھا جاتا ہے تو زقن، زنا جس کو پشتو میں کہتے ہیں، ٹوڑیوں کے بل پر سجدے میں گر پڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمارا رب پاک ہے اور ہمارا رب وعدہ خلافی نہیں کرتا۔ انہ کان وعد ربنا لمفعولا۔ صاحب معالم التنزیل لکھتے ہیں کہ ان الذین اوتوا العلم من قبلہ سے مراد مومنین ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو بعثت نبوی سے پہلے دین حق کے طلب میں تھے، تلاش میں تھے، اور رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے منتظر تھے۔ جب ان لوگوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا علم ہوا تو ایمان لایا، قرآن کریم پڑھا، اللہ کا شکر ادا کیا، سجدے میں گر پڑے اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان کی دولت مقدر فرما دی اور ہمیں ایمان کی دولت سے مالا مال فرمایا۔ قرآن کریم سننے اور پڑھنے کی توفیق عطا کی، اور ظاہر ہے کہ قرآن کریم پڑھنے سے دلوں میں سکون ملتی ہے۔ میرے بھائیو، یہ جو ہم خود ساختہ اطمینان تلاش کرتے ہیں، منشیات میں، مال و دولت میں، ثروت میں، وزارت صدارت میں سکون تلاش کرتے ہیں، اس میں کوئی سکون نہیں ہے، کوئی اطمینان نہیں ہے۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اطمینان قلبی قرآن اور دین سے حاصل ہوتی ہے، بے دین سے حاصل نہیں ہوتی۔ اور جب بندہ قرآن پڑھتا ہے تو دلوں کو سکون ملتے ہے، اطمینان ملتے ہے، برکت، خشوع خضوع میں اضافے کا سبب ہے قرآن پڑھنا، عظیم الشان ذریعہ ہے ہدایت کا۔ اور امام بغوی نے پھر ایسے لوگوں کی مثال ذکر کی ہے، زید ابن عامر ابن نفیل ہے، سلمان فارسی ہے، سیدنا ابو الدرداء رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کے نام بطور مثال ذکر کی ہے۔ امام قرطبی فرماتے ہیں کہ حضرت مجاہد سے نقل کی کہ اس سے وہ لوگ مراد ہے جو پہلے یہودی تھے، بعد میں مسلمان ہو گئے تھے، جیسا کہ عبداللہ ابن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو پہلے یہودی تھے بعد میں مسلمان ہو گئے۔ بعض مفسرین کا قول ہے کہ اس سے وہ نجاشی بادشاہ اور اس کے حاضرین مراد ہے، جن کے بارے میں قرآن کی آیت بھی ہے وَإِذَا سَمِعُوا مَا أُنزِلَ إِلَى الرَّسُولِ تَرَىٰ أَعْيُنَهُمْ تَفِيضُ مِنَ الدَّمْعِ يَخِرُّونَ لِلْأَذْقَانِ سُجَّدًا۔ اذقان میں نے گزارش کی زقن کی جمع ہے، جس کا ترجمہ یہ توڑے سے کیا گیا ہے، پشتو میں اس کو زنا کہتے ہیں، اور سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا قول ہے کہ اس سے مراد چہرہ ہے۔ اگر سجدہ درست طریقے سے کیا جائے تو توڑے زمین پر لگنے کے قریب ہوتے ہیں،
اس لیے اوڑیوں کے بل سجدہ کرنے سے وہ تعبیر فرمایا۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جو شخص علم سے متصف ہو تو قرآن پڑھتے وقت دل میں خشوع پیدا ہوتا ہے، خضوع پیدا ہوتا ہے، تواضع پیدا ہوتا ہے، عجز کا مظاہرہ ہوتا ہے، ان سے وہ لوگ مراد ہیں۔ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ آیات مذکورہ کے حوالے سے لکھتے ہیں کہ آیات مذکورہ سے معلوم ہوا کہ اللہ کے خوف سے اگر نماز میں روئے تو نماز فاسد نہیں ہوتی۔ اور سنن ابو داؤد جلد 1 صفحہ نمبر 130 میں مطرف ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ اپنے والد ابن شخر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت نقل کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینہ مبارک سے ایسی آواز آ رہی تھی جیسے چکی کی آواز ہوتی ہے۔ اور سنن نسائی جلد 1 صفحہ نمبر 189 کے روز میں وہ مذکور ہے روایت کہ رسول اللہ مبارک صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے سے ایسی آواز آتی تھی جیسے ہنڈی پکنے کی آواز ہوتی ہے۔ ابن ماجہ کی روایت میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کبھی کسی مومن کے آنکھوں سے آنسو نکل جائے اگرچہ مکے کے سر کے برابر ہو، یہ آنسو کا نکلنا اللہ کے خوف سے ہو، اور پھر یہ آنسو اس شخص کے چہرے پر گر جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس پر آگ حرام فرما دیا ہے۔ اور ترمذی شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 آنکھیں ایسی ہیں کہ ان کو آگ نہیں چھوئے گی۔ ایک تو وہ آنکھیں جو اللہ کے ڈر سے روئے، اور دوسرا وہ آنکھیں جس نے اللہ کے راہ میں نگرانی کی، جہاد کے موقع پر رات بھر جاگتا رہا تاکہ دشمن حملہ آور نہ ہو، اور وہ سرحدات کی تحفظ اور حفاظت کرتا رہا۔ ایک یہ مجاہد اور ایک وہ شخص جس کے آنکھوں سے آنسو ٹپک رہی ہو، چہرہ پر بہہ رہی ہو، یہ اللہ کے مقبول بندے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں نیک اعمال کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔